دیکھو بیٹو بیٹیوں، ہمارا کلچر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر شادی ہے، نکاح ہے، اور ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ ہے۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے اولاد کی چاہت کا خیال کرو، جنہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ قبول کیا ماں تو نہیں کہتی، بیٹی کہتی، قبول کیا باپ تو نہیں کہتا، بیٹا کہتا ہے۔ تو جس نے قبول کرنا اس کی چاہت تو نہیں، بس ایتھے ہی کرنی، نہیں تو جا ایتھے ہی کرنی، نہیں تو جا اپنے برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی۔ یہ بت توڑ دو اللہ کے واسطے، اپنے بچے بچی کی پسند کا خیال کرو۔ اور بچوں سے کہتا ہوں اتنے باغی نہ ہو جاؤ کہ کورٹ میں پہنچ جاؤ کہ ہم سول کورٹ میرج کر لیں گے، اگر ماں باپ نہیں مانتے ہم کورٹ میرج کریں گے۔ ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شدت نہ دکھاؤ کہ تمہاری اولاد پس کے رہ جائے۔ جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا، اسے قبول ہی نہیں تو کیسے زندگی نبھے گی؟ قبول کیا واجب لفظ ہے، واجب واجب۔ کماری لڑکی سائن کر دے تو یہ قبول کیا ہے، اور بیوہ یا متعلقہ کی شادی ہو رہی ہو تو سائن کافی نہیں، اسے زبان سے کہنا ہوگا قبول کیا، مرد کو کہنا ہوگا قبول کیا۔ یہ تو جو قبول کر رہا ہے اس کو تو دیکھو کہ کیا اس کو پسند بھی ہے کہ نہیں۔ ہمارے قریب کے ایک ذمہ دار کیا گاؤں کا بچہ چلا گیا بسوں پہ نوکری کرنا، بس صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، ایسا ایسا ڈرائیوری، ان کو کنڈکٹر کہتے ہیں، یہ ہماری پنجابی میں کلینڈر کہتے ہیں۔ وہ جہاں کہیں بس پھنس جائے تو کہتے ہیں آن دیو، پیچھے آن دیو، آگے جان دیو، کٹ لو۔ اب اس کی شادی ہونے لگی، اس کو 15 سال گزر گئے آن دیو جان دیو۔ تو اس کے مولوی صاحب نے آکھا ہاں بھائی زینب بنت، میں سے فرضی نام لے رہا ہوں، زینب بنت غلام محمد نو 5000 تیرے نکاح جتا تو قبول کیتا؟ آندا جی آن دیو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس کو کون نہیں ماری؟ آندا جی جان دیو۔ تو میری بہنوں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، اس رشتے میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی پسند کا خیال کرو، اور اصل زندگی آگے آ رہی ہے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک نے شادی رکھی زنا سے ہوگا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر اس قوم کی تباہی کا راستہ ہے۔ پسند ماں باپ کو پیش کرنا یہ نافرمانی نہیں ہے، اپنی پسند کا اظہار کرنا یہ بے حیائی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ سے کہہ رہی، کسی اور سے نہیں کہہ رہی کہ ہم یہاں میری شادی کر دیں۔ بچہ باپ سے کہہ رہا آپ میری یہاں شادی کر دیں۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جھک جایا کرو اس وقت اپنی اولاد کے لیے کہ جنہوں نے زندگی میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل نے آ کر اللہ کا حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو کیا خیال ہے جب وحی آ جائے تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہے؟ جب مولا علی پیغام لے کر آئے شادی کا تو آپ نے کہا انشاءاللہ، حالانکہ جبریل آیا بیٹھا تھا کہ یا رسول اللہ یہیں ہوگا نکاح، لیکن آپ نے ہاں نہیں کیا، ہم نے کہا انشاءاللہ، اور گھر گئے اور اپنی بیٹی کو بلا کر کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دوں؟ جب انہوں نے عرض کی جی ہاں، پھر آپ نے بلا کر کہا علی جاؤ لوگوں کو جمع کرو، اور آپ نے ان کا نکاح پڑھایا۔ تو یہ بہت خوبصورت زندگی ہے۔ تو وہ 80,000 نوکروں کے ساتھ آگے چلے گا تو آگے اس سے تخت پر بٹھائیں گے، تو بیچارہ دوزخ کو جو بھوکا آیا کہیں گے ہمارے آقا کو کھانے تو کھلاؤ۔ اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش ایک ہاتھ میں گلاس، 80,000 ڈش اور 80,000 گلاس شربت پانی، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ تمہارے یہ کوکے موکے نہ پیا کرو، تمہارے گردے برباد ہو جائیں گے۔ پینا ہے تو شہد کا شربت پیو، میٹھا دودھ پیو، یہ نری بربادی ہے۔ اور پھر ایک روٹی تون کے کھاتے ہیں تو 2 ٹن پیک اندر سڑ دیں تو انو صحت کتوں لبنی؟ نیچرل لائف پہ آؤ، نیچرل۔ کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاس،
اور اگر یہ کام بیگمات میں ہو تو بہت ہی برا ہے۔ 80,000 ڈشز کھا جائے گا اور 80,000 گلاس پی جائے گا، نہ کھانے میں لذت میں کمی نہ پینے کی کمی، اتنی جگہ ہوگی کہ پانی بھی اندر کھانا بھی اندر۔ ابھی رمضان آئے گا نا گرمی، تو پیو گے تو کھایا نہیں جائے گا۔ ایک نصیحت کرتا ہوں، تھوڑی سی افطاری کرو، کولڈ ڈرنک سے افطاری نہ کرو، شربت سے افطاری نہ کرو، سادہ پانی کھجور لے لو، پھر تم تراویح پڑھ سکو گے انشاءاللہ۔ کھایا تم نے ویشیوں کی طرح، پکوڑا بھی اندر، سموسا بھی اندر، روح افزا بھی اندر، مچھی بھی اندر، ککڑ بھی اندر، روپے اندر نہیں نکل۔ میری زندگی گزر گئی، میں آپ حیران ہوں گے، میں روزہ جون جولائی اگست، اب تو مئی آ گئی، میں چائے کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہوں۔ شدید گرمی جون کی چائے یا قہوہ یا سادہ پانی، سادہ بالکل روم ٹیمپریچر، اور کھجور، تو میں 10 سپارے کھڑے ہو کے سنتا رہا ہوں تراویح میں۔ لیکن اب تو وہ ہمت نہیں رہی، لیکن 10 سپارے آرام سے کھڑے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہ 3 روٹیاں کھا کے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، اپنے اوپر رحم کرو۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1,500 نیکی، اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ شب قدر 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ 5 آپ لوگ تو جوان ہو، 5 راتیں جاگ لو، لیلۃ القدر مل گئی۔ ایک لیلۃ القدر مل گئی تو 83 سال کی عبادت سے زیادہ کا اجر ہے۔ کون ہے 83 سال مصلی پہ بیٹھا رہے؟ ناممکن ہے۔ اور ایک رات جاگ لو، 83 سال سے زیادہ کا اجر ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر سیکنڈ میں بس تم اس میں تسبیح تلاوت کرو، تم جاگ رہے ہو، کبھی دعا مانگ رہے ہو، کبھی تسبیح پڑھ رہے ہو، کبھی قرآن پڑھ رہے ہو، کبھی کوئی چائے پی رہے ہو، وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن رات کے آخر میں ہوگا جاؤ سب کو معاف کیا۔ اور چار بدنصیبی کہوں جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب پینے والا شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، لڑنے جھگڑنے والا رشتہ داروں سے شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، اور دل میں بغض نفرت پالنے والا شب قدر میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ یہاں اٹھنے سے پہلے اللہ نہ کرے کوئی شراب پیتا ہو، اللہ نہ کرے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ نہ کرے کوئی لڑائی جھگڑے کرنے والا، اللہ نہ کرے کوئی کینے والا ہو، لیکن بشر ہیں، کوئی ہے تو بچوں توبہ کر کے اٹھنا، انشاءاللہ شب قدر میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایسے نکلو گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ۔ تو کھانے کے بعد کہیں گے ہمارے آقا اب آپ کی بیگم سے ملاقات